اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور دوستوں، آپ نے سدرۃ المنتہا کا لفظ سنا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں کے درخت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی۔ اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد کے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے تو اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں یہ ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ معزز سامعین، اب آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ مقام ہجر کیا ہے۔ مقام ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ہی بالکل جڑ سے ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی جو ہائٹ بیان کی ہے وہ 150 فٹ اور اس کی گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے۔ اس درخت پہ جو تاریخی درخت ہے، اس کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ زبور میں اس درخت کو یعنی خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے جو بنی گئی عبادت گاہیں وہ نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ شام اور لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر اس لکڑی کا نام بھی سنا ہوگا، دیودار کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں دیار کہتے ہیں۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عربی زبان میں عرب میں سدرہ کے اس درخت کو عذرا کہا جاتا ہے، جسے شجرت اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا درخت۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس درخت میں اس خاندان میں بیری کا درخت بھی شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو کہ ساتویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرت یعنی سدرہ پر آ کر رک جاتے ہیں، یہ ان کا فل اسٹاپ ہے، اور پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے سے ریسیو کیا جاتا ہے، یعنی وصول کیا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس جگہ پہ آ کے فل اسٹاپ لگا دیتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے ریسیو کیا جاتا ہے، نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور اس کے پتوں پر سبز رنگ کی پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے شاخوں کے سائے میں تقریباً 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہر جنت میں جاتی ہے اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ مصر وہ سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی دریا ہے جس کے کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیش گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری زمین تک کیسے پہنچتا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ اپنا وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹروئڈ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس سرزمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا سبب بنے تھے، کیا وہ اسی جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ تو دوستوں، ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے سے آتی ہیں جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹریک ہے، وہی راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال کسی جگہ پہ ایک مخصوص دروازے کے ذریعے
चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि इन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कुरान मजीद में एक सूरतुल मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके मायने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है। यानी इसी रास्ते पर ऐसे रास्ते हैं जो इस ज़मीन को किसी और ही दुनिया के साथ मिलाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल मारिज में फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर दोस्तों, ये रास्ते कौन से हैं और क्या नीलो फरात इन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? तो ये तमाम रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ सिदरतुल मुंतहा के बारे में शेयर की, और जो नहर जन्नत की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं, उनके बारे में शेयर किया। और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो साइंस इस कुरान के बारे में, सिदरतुल मुंतहा के बारे में कहती है, वो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।